کم ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایسے حبیب ایسے پیغمبر کی امت میں پیدا فرمایا. نبی دیا اللہ پاک نے تو ایسا جو تمام نبیوں میں افضل و اعلیٰ ہے، اور اس نبی کو اللہ پاک نے ایسی قرآن کریم کتاب دے کر کے دنیا میں پیدا فرمایا کہ جو قرآن کریم تا ساری کتابوں میں افضل و اعلیٰ. حضرات بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ پاک نے ہمیں پیغمبر دیا تو ایسا جو تمام پیغمبروں میں افضل و اعلیٰ، نبی دیا تو ایسا جو تمام نبیوں میں اعلیٰ، رسول دیا تو ایسا جو تمام رسولوں میں اعلیٰ. میں تو کہتا ہوں آدم سے بہتر میرا نبی، شیش سے بہتر میرا نبی، زکریا سے بہتر میرا نبی، یحییٰ سے بہتر میرا نبی، داؤد سے بہتر میرا نبی، عیسیٰ سے بہتر میرا نبی، دانیال سے بہتر میرا نبی، موسیٰ سے بہتر میرا نبی، ابراہیم سے بہتر میرا نبی، اسماعیل سے بہتر میرا نبی. اللہ نے ہمارے پیغمبر کو نبیوں سے اعلیٰ بنا کر کے بھیجا. اللہ نے ہمارے پیغمبر کو انبیاء کرام سے افضل و اعلیٰ بنا کر کے بھیجا. جب تمام نبیوں سے افضل ہمارے پیغمبر کو بنا کر کے بھیجا تو کہتے کیوں نہیں ہو اعلیٰ حضرت کی زبان میں سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اللہ نے دنیا میں بہت سارے نواسے پیدا کیے، لیکن ایک نواسہ اللہ نے اپنے حبیب کا پیدا کیا ہے، جس نواسے کی شان یہ ہے کہ آپ کی شادی حضرت فاطمہ الزہرا سے ہوتی ہے. آپ کے نواسے کا نام حضرت امام حسین ہے. آپ پیغمبر اسلام کی بیٹی کا نام حضرت فاطمہ الزہرا ہے. آپ کے شوہر کا نام حضرت علی ہے. کیسا نواسہ کیسے گھر میں پیدا کیا ہے. اس نواسے کا باپ ہے اور یہ بیٹی ہے حضرت علی. اللہ اکبر کبیرہ. شادی ہو جاتی ہے اور شادی ہونے کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا سے حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن پیدا ہوتے ہیں. کچھ دن بڑھ جاتے ہیں، کچھ ایام گزرتے ہیں، کچھ سال جب زندگی حضرت امام حسن اور امام حسین کی ہوتی ہے تو حضرات اب جو ہے حضرت فاطمہ الزہرا دیکھتی ہے کہ بیٹے حسین اور حسن کی طبیعت خراب ہے. حسن اور حسین کی طبیعت اچانک سے خراب ہو جاتی ہے، اور جیسے ہی طبیعت خراب ہوئی حضرت فاطمہ الزہرا نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، منت مانگی، اے مالک و مولا میرا حسن اور حسین ٹھیک ہو جائیں گے، میرے بچوں کی طبیعت اگر ٹھیک ہو جائے گی تو میں اور میرے شوہر علی مل کر کے 3 دن کے روزے رکھیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. ایک دن ایسا بھی آ گیا کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں جب حضرت فاطمہ الزہرا نے منت مانگی، پروردگار عالم نے منت کے روزوں کی وجہ سے حسن اور حسین کی طبیعت ٹھیک ہو گئی. اور جیسے ہی طبیعت ٹھیک ہوئی حضرت فاطمہ الزہرا اپنے شوہر حضرت علی سے عرض کرتی ہیں، اے علی سنو، میں نے اپنے بیٹوں کی طبیعت خراب ہونے کے حوالے سے، طبیعت جب خراب تھی تو ٹھیک ہونے کے حوالے سے میں نے منت مانگی تھی، اے مالک و مولا اگر علی ٹھیک ہو جائیں گے، حسن حسین ٹھیک ہو جائیں گے تو ہم علی اور میں دونوں مل کر کے فاطمہ الزہرا اور علی مل کر کے 3 دن کے روزے رکھیں گے. علی نے جیسے ہی مسکرا کر کے حضرت فاطمہ الزہرا کی بات کو سماعت کیا. حضرت فاطمہ الزہرا سے علی مسکرا کر کے کہتے ہیں، اے میری بیوی، اے میری شریک حیات، تم نے بہت اچھا کیا ہے. حضرت حسین اور حسن کی طبیعت جب ٹھیک ہو چکی ہے دونوں مل کر کے روزے رکھتے ہیں، 3 دن کے روزے رکھنے ہیں. اب آپ اپنے جملہ نوٹ کریں، اپنی سماعتوں کو قریب کریں. جیسے ہی حضرت علی نے حضرت فاطمہ الزہرا سے ارشاد فرمایا، اے علی، اے فاطمہ، ہمیں اور آپ کو مل کر کے روزے رکھنے ہیں، 3 دن کے روزے رکھنے ہیں. گھر میں کھانے کا انتظام نہیں ہے، گھر میں تنگ دستی کا عالم ہے. حضرت فاطمہ الزہرا اب حضرت علی سے کہتی ہے، اے میرے شوہر، صبح کو سحری کرنی ہے، کچھ کھانے کا انتظام کرو. حضرت علی ادھر ادھر جاتے ہیں، پھر بھی کہیں تلاش کرتے ہیں، نہیں مل پاتا ہے کھانے کا. حضرت فاطمہ الزہرا سے حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں، اے میری بیوی، آج کی سحری جو ہے پانی سے کی جائے گی، پہلا روزہ ہے. پیغمبر اسلام کی یہ شہزادی، یہ ایسی شہزادی ہے جب کبھی نبی کی بارگاہ میں پہنچتی تو پیغمبر اسلام اپنی شہزادی کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے. سبحان اللہ. جیسے ہی پیغمبر اسلام اپنی شہزادی کے لیے کھڑے ہوتے، اللہ اکبر کبیرہ، کھڑے ہونے کے بعد لوگوں کو درس دے دیتے، اے لوگوں، اگر تم اپنی بیٹی کی شادی کر دو یا شادی نہ بھی کرو، بیٹی تمہارے گھر کے اندر آئے تو بیٹی کو دیکھ کر کے کھڑے ہونا پیغمبر اسلام کی سنت ہے. پیغمبر اسلام کھڑے ہوئے مسکرا کر کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. جب فاطمہ حضرت علی دونوں مل کر کے آقا کی بارگاہ میں پہنچتے، آقا استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. اللہ اکبر. حضرت فاطمہ الزہرا اور حضرت علی ایک پہلا روزہ رکھنے کے لیے جا رہے ہیں. گھر میں کھانے کا انتظام نہیں ہے، کچھ پینے کا انتظام نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. سحری کا وقت آتا ہے. حضرت فاطمہ الزہرا حضرت علی سے عرض کرتی ہے، اے میرے شوہر، سحری کا وقت ہو چکا ہے، چلو سحری کر لو. حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں، گلاس میں پانی لے کر کے لایا جائے. گلاس میں پانی آ گیا. پہلا روزہ سحری کا پہلے
سحری کی جا رہی ہے. پہلے روزے کی سحری پانی سے کی گئی. اللہ اکبر کبیرہ. پھر دن آیا اور جیسے ہی دن بڑا, جیسے ہی افطار کا وقت قریب آتا ہے, حضرت فاطمہ الزہرا حضرت علی سے عرض کرتی ہے, اے میرے شوہر نمبردار, آج جو ہے ہمارا روزہ ہے اور ہمیں افطاری کرنی ہے, جا کر کے کھیت کی طرف چلے جاؤ اور وہاں سے تھوڑا سا کچھ کھانے کا انتظام کر لو. حضرت علی فاطمہ الزہرا کا جیسے ہی حکم سنتے ہیں, حکم سننے کے بعد جنگل کی جانب جاتے ہیں اور جنگل پہنچے حضرت علی کھیت سے تھوڑا سا جو اکٹھا کر کے لاتے ہیں. اللہ اکبر. یہ دیکھیں کیسی محبت ہے دونوں میاں بیوی کے درمیان, زوجین میں کیسا اتفاق ہے. حضرت علی جیسے ہی سنتے ہیں فاطمہ الزہرا کے اس بات کو, آپ کھیت کی طرف پہنچتے ہیں. کھیت جا کر کے آپ تھوڑا سا جو لاتے ہیں. فاطمہ کا روزہ ہے, روزے کی حالت میں بیوی کو جو دے دیا کرتے ہیں اور جیسے ہی جو دی ہے حضرت محترم حضرت فاطمہ الزہرا نے اس جو کو لے کر کے پیسا اور پیسنے کے بعد آٹا بنایا اور آٹا بنا کر کے آٹا گودا روٹی تیار کی. روٹی تیار کرنے کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا نے حضرت علی سے عرض کیا, اے میرے شوہر نمبردار, آ کر کے دسترخوان پر بیٹھ جائیے. تو حضرت علی بھی بیٹھ گئے, حضرت فاطمہ الزہرا بھی بیٹھ گئی. ادھر حسن اور حسین بھی بیٹھ جاتے ہیں. دسترخوان پر سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, گھر کی پوری فیملی دسترخوان پہ بیٹھی ہے. ادھر دیکھا کہ حضرت علی جیسے ہی دسترخوان پہ بیٹھے انتظار کر رہے ہیں کب اذان بلند ہوگی, کب مؤذن اذان بلند کرے گا, کب ہم افطار کریں گے. اور جیسے ہی افطار کا وقت بالکل قریب آیا, حضرت علی کے دروازے پر ایک دستک دینے والا فقیر آ گیا اور آنے کے بعد عریضہ پیش کرتا ہے, علی میں بھوکا ہوں, علی میں پیاسا ہوں, علی میں نے سنا ہے تیرے در سے کوئی خالی نہیں جاتا. یہ علی ہے قسم خدا کی. شاعر کہتا ہے فاطمہ علی تیرا یہ کیسا گھرانہ ہے, اے فاطمہ علی تیرا یہ کیسا گھرانہ ہے, خود کھانا نہیں کھایا اوروں کو کھلایا ہے, خود کھانا نہیں کھایا اوروں کو کھلایا ہے. جیسے ہی دستک دیا دروازے پہ آ کر کے فقیر کہتا ہے, اے علی میں نے سنا ہے تیرے در سے کوئی خالی نہیں جاتا ہے, میں بھوکا ہوں, علی میں پیاسا ہوں. حضرت علی نے اپنے تمام تر ان روٹیوں کو اٹھایا, دسترخوان کے سارے سامان کو اٹھانے کے بعد اس فقیر کو دے دیا. علی نے کسی کی بھوک کو نہ دیکھا. فاطمہ الزہرا نے پورا دن روزہ رکھا ہے, حضرت علی نے پورا دن روزہ رکھا, روزے کو نہ دیکھا, بھوک کو نہ دیکھا, بلکہ اٹھا کر کے دسترخوان حضرت فاطمہ الزہرا کے آگے سے اٹھا کر کے اس فقیر کو دے دیا. اور حضرت علی نے ارشاد فرمایا, اے فقیر اس کو کھا لینا اور کھا لینے کے بعد اس کو کھا کر کے دعا کرتا چلا جا. ایک دن ہو گیا, پانی سے افطار کیا ہے, دوسرا روزہ آتا ہے, پھر پانی سے سحری ہوتی ہے, شام کا وقت آتا ہے. اسی طریقے سے پھر حضرت علی جو ہے پہنچ جاتے ہیں حضرات محترم کھیت کی جانب. کھیت سے تھوڑا سا جو لاتے ہیں اور لانے کے بعد حضرت علی جو ہے فاطمہ کو دیتے ہیں اور حضرت فاطمہ جو لے کر کے دوسرا روزہ ہے پیستی اپنے ہاتھ سے, چکی چلا کر کے پیس رہی ہیں. اچانک سے کیا دیکھتی ہیں, آٹا بنتا ہے اور آٹا بننے کے بعد جیسے ہی گوندا جاتا ہے حضرات محترم پھر حضرت فاطمہ الزہرا بہت تیزی سے روٹی تیار کرتی ہے. دسترخوان لگتا ہے اور دسترخوان لگنے کے بعد حضرات محترم حضرت علی کو بلایا جاتا ہے, حسن حسین کو بلایا جاتا ہے. دوسرا روزہ ہے, حضرت پوری فیملی بیٹھ جاتی ہے. پھر اچانک سے اذان کا وقت جیسے ہی قریب آتا ہے, ایک دم سوالی آتا ہے دروازے پر اور آنے کے بعد عریضہ پیش کرتا ہے, علی میں بھوکا ہوں, علی میں پیاسا ہوں, میں نے سنا ہے تیرے در سے کوئی خالی نہیں جاتا. مسکرا کر کے حضرت علی نے حسین کی بھوک کو نہ دیکھا, حضرت علی نے حسن کی بھوک کو نہ دیکھا, فاطمہ کی بھوک کو نہ دیکھا, بلکہ حضرت علی نے اس کھانے کو اٹھا کر کے اس فقیر کو دے دیا اور دینے کے بعد کہہ دیا جا دعا دیتا چلا جا. یہ ہے میرے رسول کے خاندان کی حکمت. اسی کے حوالے سے تو بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے آئین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. پیغمبر اسلام کی یہ بیٹی, اللہ اکبر. دوسرا روزہ بھی پانی سے افطار ہو رہا ہے. اب تیسرے روزے کی سحری کا وقت آتا ہے اور جیسے ہی سحری کا وقت آیا پانی سے سحری کر لی گئی. پانی سے سحری کرنے کے بعد تیسرے روزے کی افطاری کا وقت جیسے ہی آتا ہے, حضرت علی مسکرا کر کے حضرت علی سے مسکرا کر کے حضرت فاطمہ عرض کرتی ہے, میرے شوہر آج تو کھانے کا انتظام کر لو. آج پھر کھانے کا انتظام ہو رہا ہے. فاطمہ جیسے ہی کہتی ہے, کھیت پر جاتے ہیں علی, جا کر کے جو لے کر کے آتے ہیں فاطمہ پھر پیستی ہے. آج بھی اگر آج کا ماحول ہوتا تو ایک دن پیسنے کے لیے تیار ہو جاتی, دوسرے دن ہمارے گھر کی خاتون جو ہے پیسنے کے لیے تیار ہو جاتی, لیکن تیسرے دن پیسنے کے لیے تیار نہیں ہو پاتی. کہتی کہ میرا روزہ ہے, کئی دن سے میں نے کھانا نہیں کھایا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن حضرت فاطمہ الزہرا نے مسکرا کر کے جو ہے اس جو کو لیا اور لینے کے بعد حضرت علی سے مسکرا کر کے کہا, اے علی یہ تو تھوڑی سی پریشانی ہے, یہ کوئی پریشانی نہیں ہے, بلکہ جس وقت میرا نکاح ہوا تھا تو میرے ابا جان نے مجھ سے مسکرا کر کے کہا تھا, اے میری بیٹی آج تو میرے گھر سے ودا ہو رہی ہے, جب تجھ کو میں دیکھوں اپنے شوہر سے خوش رہنا, اپنے گھر والوں سے خوش رہنا. میری بیٹی آج میں تجھ کو ودا کر رہا ہوں. میں جس کنڈیشن میں, جس حالت میں میں تجھ کو آج دیکھ رہا ہوں, میرا باپ چاہتا ہے کہ میدان
میدان حشر میں بھی تو اسی طریقے سے ملے۔ یہ درس دیا ہے پیغمبر اسلام نے اپنی بیٹی کو۔ تیسرے روزے کے لیے آٹا پیسا اور پیسنے کے بعد تیاری کر لی گئی، آٹے پیسنے کے بعد تیاری کی روٹی کی، اور جیسے ہی روٹی بنائی گئی دسترخوان لگا دیا گیا، اور دسترخوان لگانے کے بعد حضرت علی نے مسکرا کر کے بیٹھ کر کے اپنے بیٹوں سے کہا شہزادو آ جاؤ، کھانا تیار ہو گیا ہے، کھانا تیار ہو گیا ہے۔ شہزادے آتے دسترخوان پر بیٹھ جاتے ہیں۔ ادھر حضرت فاطمہ الزہرا بھی بیٹھی ہوئی ہے، ادھر علی بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ مسکرا کر کے پورا گھرانہ بیٹھ جاتا ہے، اور بیٹھنے کے بعد اب اذان کی صدائیں بلند کرنے کی انتظار کر رہے ہیں۔ آخر کب مؤذن جو ہے اذان کی صدائیں بلند کرے گا، کب مؤذن جو ہے اذان پڑھے گا، ہم افطار کریں گے۔ ادھر اذان ہونے ہی والی تھی، حضرت علی نے لقمہ توڑا جیسے ہی منہ کی طرف جانے والا تھا، اتنے میں دیکھا کہ وہ سوالی پھر آ گیا۔ اللہ اللہ کی کیسا امتحان ہے، نبی کے گھرانے کا، نبی کے خاندان کا کیسا امتحان ہو رہا ہے۔ حضرت علی نے جیسے ہی لقمہ اٹھایا، آنے والے نے دستک دیا، علی میں بھوکا ہوں، علی میں پیاسا ہوں، میں نے سنا ہے تیرے در سے کوئی خالی نہیں جاتا۔ اللہ اللہ، علی نے مسکرا کر کے اس پورے کھانے کو اٹھایا۔ حسن کی بھوک کو نہ دیکھا، حسین کی بھوک کو نہ دیکھا، فاطمہ کی بھوک کو نہ دیکھ کر کے، بلکہ علی نے مسکرا کر کے اس فقیر کو کھانا دے دیا اور جملہ دے دیا۔ اے علی نے فرمایا اے فقیر، لے مسکرا کر کے اس کھانے سے شکم سیر ہو جانا اور دعا دیتا چلا جا۔ سبحان اللہ، یہ ہے نبی کے گھرانے کی شان۔ 3 روزے مکمل ہو گئے، آج منتیں مانگی جاتی ہیں تو حضرات محترم درگاہوں پہ کئی بھگوانوں کی منتیں مانگی جاتی ہیں، منتیں ہوتی ہیں تو حضرات محترم کسی کی بیوی کہتی ہے کہ ہم 50,000 روپے کا فلاں کام کریں گے، فلاں پیسوں کا فلاں کام کریں گے، منتیں مانگی جاتی ہیں، ہم درگاہوں پہ جائیں گے۔ ٹرالی بھر کے لوگ جو ہے درگاہوں پر جاتے ہیں، عورتیں بھر کر کے درگاہوں کی طرف جاتی ہیں، اللہ اکبر۔ لیکن نبی کی بیٹی نے مال کی منت نہیں مانگی، بلکہ اپنی عبادت کی، نفلی ایسی عبادت کی منت مانگی کہ نماز اگر انسان پڑھے تو لوگ دیکھ لیتے ہیں، زکوٰۃ دے تو لوگ دیکھ لیتے ہیں، اگر اور دوسری عبادت انسان کرے تو لوگ دیکھ لیا کرتے ہیں، لیکن ایک روزہ ایسی عبادت ہے جس کو ظاہر بھی نہیں ہوتا۔ روزے کی عبادت مکمل ہو جاتی ہے، 3 روزے مکمل ہو گئے۔ اب مسکرا کر کے جیسے ہی چوتھا دن آتا ہے، حضرت فاطمہ الزہرا اپنے شوہر کی بارگاہ میں دستے زانو بیٹھ کر کے اپنے شوہر کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتی ہے، اے میرے شوہر نمبردار، ہم مسکرا کر کے ہم نے روزے رکھے، چلو یہ خبر ابا کو جا کر کے سناتے ہیں۔ اللہ اکبر، حضرت علی حضرت فاطمہ دونوں مل کر کے باپ کی بارگاہ میں جا رہی ہیں، پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں جا رہی ہیں، ہمیں اس نبی کی بارگاہ میں جا رہی ہے جس نبی کے حوالے سے بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کرتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے آقا چھپاتے جائیں گے۔ پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں دونوں مل کر کے جا رہے ہیں، اللہ اللہ، جیسے ہی آقا کے چہرے کو دیکھتے ہیں، زیارت کرتے ہیں سرکار کی، سرکار نے دیکھا علی آ رہے ہیں، میری بیٹی آ رہی ہے، سرکار استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد سرکار ارشاد فرماتے ہیں اے فاطمہ، آج تمہارا چہرہ بڑا خوشنما نظر آ رہا ہے، آج تمہارے چہرے سے خوشیوں کی جھلکیں نظر آ رہی ہیں۔ پیغمبر اسلام سے حضرت فاطمہ الزہرا عریضہ پیش کرتی ہے، ابا جان آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ہمارے بیٹوں کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، علی نے اور میں نے 3 دن کے روزے رکھے ہیں، اس کی خبر دینے کے لیے ہم آپ کے پاس تک پہنچے ہیں۔ میرے بھائیو، جیسے ہی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس جملے کو سماعت فرمایا تو حضرت فاطمہ الزہرا کہتی ہے ابا جان اتنا ہی نہیں ہے، بلکہ ایک بات یہ ہے کہ جب ہم افطار کے لیے بیٹھتے تھے تو ہم نے دیکھا افطار کا وقت جب قریب آتا تھا تو ایک بھکاری، ایک سوالی ہمارے دروازے پر آیا کرتا تھا، اور جیسے ہی وہ سوالی بھکاری ہمارے دروازے پر آتا، روزانہ اب افطار کے وقت آ کر کے یہی کہتا علی میں بھوکا ہوں، علی میں پیاسا ہوں، اے علی میں نے سنا تیرے دروازے سے کوئی خالی نہیں جاتا۔ پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں اے فاطمہ پھر تو نے کیا کیا؟ تو فاطمہ کہتی ہے میرے ابا جان، حضرت علی نے اس تمام تر کھانے کو اٹھا کر کے افطار کے وقت میں دے دیا کرتے تھے، اور ہم مل کر کے مسکرا کر کے پانی سے افطار کر لیا کرتے تھے۔ پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا اے بیٹی فاطمہ، ذرا یہ بتاؤ وہ جو بھکاری آتا تھا، وہ جو فقیر آتا تھا، کہ وہ روز ایک ہی آتا تھا یا الگ الگ آتا تھا؟ 3 دن کا معاملہ تھا۔ تو حضرت فاطمہ کہتے ہیں یہ تو علی ہی بتا سکتے ہیں، علی نے دیکھا ہے۔ حضرت علی مسکرا کر کے آقا کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں علی عرض کرتے ہیں آقا میں نے دیکھا ہے، میں نے اپنے ہاتھ سے اس کو کھانا دیا ہے، لیکن پہلے دن ایک الگ انسان آیا تھا، دوسرے دن الگ آیا تھا، تیسرے دن الگ الگ آیا تھا۔ جب حضرات محترم آپ جملہ نوٹ کیجئے، 3 دن لگاتار فقیر آیا، لیکن الگ انداز میں آیا، الگ شکل میں آیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں اے میری بیٹی تو نے جو 3 دن کے روزے مکمل کیے ہیں، 3 دن کے روزے تو نے
نے جو رکھے ہیں اللہ پاک نے تیرے ان روزوں کو مکمل فرما لیا ہے۔ وہ فرشتہ اللہ پاک تیری جانب سے اللہ پاک اپنی جانب سے اس فرشتے کو بھیجا کرتا تھا تیرے امتحان کے لیے، اور اللہ پاک نے تیرے روزوں کو اتنا قبول فرما لیا ہے کہ جب تو افطار کے لیے بیٹھا کرتی تھی، لوگ بھوکے ہوتے ہیں، اللہ پاک سب سے بڑا امتحان روزے کے وقت میں، افطار کے وقت میں لیا کرتا ہے۔ جیسے پیغمبر اسلام نے اس جملے کو سننے کے بعد پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں، اے میری بیٹی، اے میرے داماد مبارک ہو، اللہ پاک نے تمہارے روزوں کو مکمل کر لیا ہے، تمہارے روزوں کو قبول فرما لیا ہے۔ یہ ہے حسینیت۔ میرے بھائیوں، اگر اللہ پاک تمہیں پریشانیاں دے تو روزوں کی منت کر کے اس کو دور کرنے کی کوشش کیا کرو۔ اللہ پاک پریشانی گھر کے اندر دے، جو بے اولاد ہیں اگر وہ بھی جو ہے حضرات محترم کئی رکعت نماز نفل کی نیت کرنے کے بعد حضرات محترم اگر نفل کو ادا کریں گے تو اللہ پاک جو ہے ان سے راضی ہو جائے گا۔ لیکن ایک طریقہ ہم نے الگ سے نکالا ہے، لوگ شراب پیتے ہیں، زناکاری کرتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں، چوری عیاری مکاری کرتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں ہم حسینی ہیں۔ اے میرے بھائیوں، ہر مہینے ہر سال میں اللہ پاک ایک مہینہ ہم کو محرم الحرام کا عطا فرماتا ہے۔ ایسا محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے لیکن لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کالے کالے لباس پہن کر کے لوگ روڈوں پر دوڑتے چلے جاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کربلائیں بن جاتی ہیں، جھوٹی کربلاؤں پر جا کر کے عورتیں پوری رات بیٹھ کر کے عبادت گاہ کرنے کی کوشش کیا کرتی ہیں، عبادت کرنے کو اپنے آپ کو سمجھا کرتی ہیں عبادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ لیکن حضرات محترم، اسی محرم الحرام کے ایام میں دیکھا گیا ہے کہ لوگ کالے کپڑے پہننے کے بعد لمبے لمبے جھنڈے لے کر کے گلیوں میں دوڑتے چلے جاتے ہیں۔ اس چیز کا نام حسینیت نہیں ہے، بلکہ اگر آپ کو سمجھنا ہے کہ آخر حسینیت ہے کیا، حسینیت آخر ہے کیا، تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ منظری آپ کو آخری جملے میں سمجھانا چاہتا ہے، حسینیت یہ نہیں ہے، بلکہ حسینیت یہ ہے کہ اگر کوئی شرابی تھا، محرم کا مہینہ آ جائے شراب کو چھوڑ دے، اس کو حسینیت کہتے ہیں۔ کوئی بدکار تھا، محرم الحرام کا مہینہ آ جائے بدکاری چھوڑ دے، اس کو حسینیت کہتے ہیں۔ ہمیں جو گناہگار تھا، محرم کے مہینے آنے کی برکت سے گناہوں سے پاکیزگی حاصل کر لے، گناہوں سے توبہ کر لے، نیک کام کرنے لگے، اللہ پاک اس کی زندگی کو قبول فرما لیا کرتا ہے۔ اللہ پاک اس کو زندگی میں بھی خوشیاں عطا فرماتا ہے اور مرنے کے بعد جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اس کو کہتے ہیں حسینیت۔ اللہ پاک نے حسین کو ایک ایسا بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ امام حسین کو اللہ پاک نے ایسا مرتبہ، حسین چاہتے تو دولت لینے کے بعد اپنے گھر بیٹھ جاتے، لیکن میرے حسین کی لڑائی کسی دولت کی نہ تھی، کسی کرسی کی نہ تھی، بلکہ امام حسین کی لڑائی ایک اسلام کی لڑائی تھی۔ قرآن ہم تک پہنچنا تھا۔ حضرات محترم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے 72 جانثار کو قربان کرنے کے بعد، میں آپ کو آخر چلتے چلتے ایک بات اور بتا دوں، امام حسین کی 55 سالہ زندگی ہے، سارے بال امام حسین کے جو ہے حضرات محترم کالے ہیں، بالکل کالے بال، 55 سالہ زندگی امام حسین کی، اور حضرت امام حسین اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ کربلا معلّہ پہنچے، 55 سال کی زندگی آپ نے قربانیاں دیکھی، قربانیاں بہت ساری ہوئی ہیں، بہت ساری شہادتیں ہوئی ہیں، لیکن جیسے ہی ایک شہادت حضرت علی جو کہ 18 سال، حضرت علی اکبر جو کہ 18 سال کے کڑیل جوانی ہے، حضرت علی اکبر کی، اللہ اکبر، 18 سال کا یہ کڑیل جوان جیسے ہی حضرات محترم کربلا میں گیا، خیمے میں گیا ظالموں کی جانب، اللہ اللہ، جیسے ہی ظالموں کی طرف پہنچا، ظالموں کی گردن اس طریقے سے کاٹی جیسے ہمارے گھروں کے اندر گاجر مولی ہمارے گھروں کی عورتیں کاٹا کرتی ہے۔ کربلا خیمے میں پہنچ کر کے ان ظالموں نے تیر برسایا، حضرت علی اکبر جو ہے گھوڑے سے گر کر کے نیچے آ گئے۔ امام حسین کی عمر 55 سال ہے، بال سارے کے سارے کالے ہیں، لیکن جیسے کڑیل جوان کی شہادت کو دیکھا، لاشے کے قریب پہنچ کر کے امام حسین نے اپنے بیٹے کے لاشے کو اپنے اٹھا کر کے جیسے ہی خیمے کی جانب لے کر کے آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتے ہیں، مولا جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، لیکن امام حسین کو 18 سال کی کڑیل جوان علی اکبر کی شہادت پر اتنا بڑا رنج ہوا کہ 55 سال کی عمر میں سارے بال کالے تھے، لیکن جیسے ہی دیکھا کہ بیٹے کی شہادت ہو چکی ہے، کچھ لمحات میں جسم کے سارے بال سفید ہو چکے، یہ ٹینشن ہوا کرتی ہے، لیکن پھر بھی حضرت امام حسین نے ہمت نہ ہاری، بلکہ اپنے نانا کے اسلام کی خاطر، نانا کے ایمان کی خاطر، قرآن کی خاطر اپنے سارے خاندان کو کٹوا دیا۔ اس لیے ایک شاعر کہتا ہے، گھر چھوڑ دیا وعدہ مولا نہیں چھوڑا، گھر چھوڑ دیا وعدہ مولا نہیں چھوڑا، قربانی اسلام کا جذبہ نہیں چھوڑا، حیدر کے گھرانے کی بہو ہو کے ہو بیٹی، دونوں نے کسی حال میں پردہ نہیں چھوڑا، دونوں نے کسی حال میں پردہ نہیں چھوڑا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا کریم اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو کچھ غلط کہے ہیں مولا، جو کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں مولا، ان کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ پورا مجمع کلمہ طیبہ پڑھے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔